میں جلد بازی میں رات کے 2 گھنٹے، رات کے 2 بجے اس بل کو پاس کر دیا گیا۔ یہ انتہائی بری خبر ہے، انتہائی تکلیف دہ خبر ہے، انتہائی پریشانی کی خبر ہے۔ قرآن شریف میں ہم اگر تلاش کرتے ہیں، ایسی تکلیف کے موقع پر غم کی خبر سنتے ہیں، تکلیف کی بات سنتے ہیں، تو کرنا کیا ہے؟ قرآن شریف کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ قرآن شریف 2 کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تکلیف کی خبر سنتے ہیں، کوئی تکلیف پیش آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی کے ظلم میں مبتلا ہے، قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعہ اللہ تعالی سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ کیا مطلب ہے صبر کرنے کا؟ صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ خبر جو سنیں کہ وقت ترمیمی بل کو پاس کر دیا گیا، دونوں ایوانوں میں پاس کر دیا گیا، یہ انتہائی تکلیف دہ خبر ہے۔ کیونکہ تکلیف دہ خبر اس لیے ہے کہ آپ اگر تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا، بخارا سمرقند کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، ابھی بھی یہ تاریخ میں باتیں موجود ہیں۔ ظالموں کو جب اسلام مٹانے کا خیال ہوا، مسلمانوں کو مٹانے کا خیال ہوا، تو سب سے پہلے انہوں نے حملہ کیا تھا مساجد ہی پر۔ یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لینا، پڑھ لینا۔ سمرقند اور بخارا کی، یہ ازبکستان کے بڑے بڑے شہر ہیں، پڑھ لینا یہ تاریخ۔ جب ان کو اسلام مٹانے اور مسلمانوں کو ستانے اور مسلمانوں کو مٹانے کا خیال ہوا، تو سب سے پہلے مسجدوں پر حملہ ہوا، مدارس پر حملہ ہوا۔ تیسرا، مسلمانوں کے وقف کی جائیداد پر قبضہ کیا گیا۔ یہ بات موجود ہے، یہ صدیوں پہلے کی تاریخ ہے، موجود ہے یہاں پر کہ وقف کی جائیداد کو قبضہ کیا گیا۔ وقف کی جائیداد کو قبضہ کرنے کے بعد اس زمانے میں مساجد، مدارس، مساجد کے ائمہ اور مدارس کے مدرسین، مساجد کے مؤذنین اور مساجد اور مدارس کے جتنے کام ہوتے تھے سب وقف کی جائیداد سے ہوتے تھے، ابھی بھی ہو رہے ہیں، لیکن بعض جگہ چندے سے چلتا ہے، بعض جگہ وقف سے چلتا ہے۔ اس وقت A to Z مکمل طریقے سے مساجد جو چلتے تھے وقف کی جائیداد سے چلتے تھے، بیت المال چلتا تھا وقف کی جائیداد سے، غریبوں کی مدد کی جاتی تھی، تعلیمی اخراجات برداشت کیے جاتے تھے، بیماروں کو وظیفہ جاری ہوتا تھا، بے سہاروں کو وظیفہ جاری ہوتا تھا، بوڑھوں اور کمزوروں کا علاج وہاں سے ہوتا تھا، بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا۔ تو وہ وقف کی جائیداد پر قبضہ کیا گیا۔ وقف کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے بعد مساجد، مدارس بے سہارا ہو گئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ ظالم، یہ دشمنان اسلام یہ تاریخ کو پڑھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں۔ مساجد اور مدارس، بیت المال بے سہارا ہو گئے، تو اسے چلانے کے لیے اس زمانے کے مسلمان چندے کا راستہ تلاش کیا، چندے کا راستہ تلاش کیا گیا۔ تاریخ کو ذرا غور سے سننا، چندے کا راستہ تلاش کیا گیا۔ مساجد میں نمازوں کے بعد، نمازوں سے پہلے چندے کیے جاتے تھے، جیسے آج کر رہے ہیں۔ تو چندہ کے بارے میں انہوں نے یہ ایکشن لیا اس زمانے کے دشمنان اسلام نے کہ مساجد پر بھاری بھاری ٹیکس عائد کیے گئے۔ وہ ٹیکس جو ہے، ٹیکس اور ائمہ اور مؤذنین و مدرسین کی تنخواہیں
اور مساجد اور مدارس کی ضرورتیں چندے سے پورے ہونے لگے تو حکومت کی طرف سے چندہ دینے والوں پر گرفت کی گئی. تم کو یہ خزانہ کہاں سے آتا ہے؟ اتنا مال تم دیتے کہاں سے آتا ہے؟ پھر ان کے اوپر ٹیکس ڈالا گیا، بھاری ٹیکس ڈالا گیا. اس بھاری ٹیکس کی وجہ سے مسلمان چندہ دینا چھوڑ دیا. گھروں میں نماز پڑھنے لگے لوگ، مدارس میں تالے پڑنے لگے، بیت المال بند ہونے لگا. تو پھر مسجدیں خالی پڑ گئی، ویران ہو گئی. مسجد میں آنا ہے، نماز پڑھنا ہے تو چندے کے ساتھ ٹیکس دینا ہے حکومت کو. مسئلہ ہو گیا، ائمہ ملنا مشکل ہو گئے، مؤذنین ملنا مشکل ہو گئے، مدرسین ملنا مشکل ہو گئے، شفا خانہ چلنا مشکل ہو گئے. تو اب وقت کی پراپرٹیوں میں جو مساجد تھے، مدارس تھے، ظالم حکمرانوں نے یہ کہا کہ یہ بیکار پڑی ہوئی ہے، یا کچھ کام نہیں ہوتا ہے، اس لیے اسے منتقل کر دیا جائے دوسرے کاموں کے لیے. مساجد، مدارس، شفا خانے، بیت المال، یہ سب کے سب بدل دیے گئے دوسرے کاموں کے لیے. اب وہاں مساجد کا نام و نشان مٹ گیا، مدارس کا نام و نشان مٹ گیا، مسلمان ختم ہونے لگے. لیکن اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کر دیا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کافر مشرک، یہ دشمنان اسلام کتنا بھی کوشش کر لیں، یہ دین مٹنے والا نہیں ہے، اسلام مٹنے والا نہیں ہے، مسلمان مٹنے والے نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے، تکلیف میں رہیں گے، کبھی مظلومیت کا دور چلے گا، کبھی پریشانی کا دور چلے گا، لیکن مٹے گا نہیں. وہی اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے آج ہمارے وقت کی پراپرٹیوں پر قبضہ کرنے کے لیے بل پاس کیا گیا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں، ہو گیا، کیا کر سکتے ہیں، ہو گیا. ان طاقتور ہیں، حکومت والے ہیں، میجارٹی ہے، نمبر ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں اپنے کاموں میں لگ کر. میرے عزیز و بزرگوں، یہ انتہائی بزدلانہ حرکت ہے. آپ کو کرنا کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے، میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. تو سب سے پہلا کام، جب ہم کو خبر ملی ہے یہ دونوں ایوان میں وقت ترمیمی بل پاس ہو گئی، یہ بہت بری خبر ہے اور تکلیف دہ بات ہے، پریشانی کی بات ہے، یہ مصیبت ہے میرے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے. تو مصیبت کے وقت میں قرآن شریف ہمیں یہ جواب دیتا ہے، یہ حل دیتا ہے، پہلے صبر کرو. صبر کا مطلب کیا ہے یہ بتا رہا ہے مجھے. صبر کا مطلب یہ ہے اس مصیبت کے وقت میں زبان میں خدا سے بیزارگی کے کوئی جملے نہ نکلیں، خدا کے عظمت میں کوئی بیزارگی کے جملے نہ نکلیں، کوئی کفرانہ جملے نہ نکلیں، شکوے نہ ہو زبان پر. یہ جو حالت ہماری ہوئی ہے، ہم نے اس کے لائق بنے ہیں، اللہ کی مدد ہماری پر ختم ہوئی ہے، ہم اس کے لائق بنے ہیں. آپ بھی کہو، یہ مسلمان جو رمضان میں مسجد بھر کر رہتا تھا، مسجد کے فجر کی نماز کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے، دکان چھوڑ کر مسجد کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہماری عورتیں حیادار ہونے کے لیے تیار نہیں، حجاب پہننے کے لیے تیار نہیں. تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد ہم کو نازل ہو جائے، کیسے دشمنوں کے سامنے ہمارا سر اٹھ جائے گا. یہ مسلط ہے،
ہمارے اعمال کی نحوست سے یہ لوگ، حدیث میں آتا ہے اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارا وزیر اعظم ہے، تمہارا اعمال ہی تمہارا وزیر داخلہ ہے، تمہارے اعمال ہی تمہارا وزیر خزانہ ہے، تمہارے اعمال ہی تمہارے اقلیت کا وزیر ہے۔ یہ حکام، یہ عمال، یہ سب ہمارے گندے اعمال کی نحوست سے پیدا ہوئے ہیں۔ میرے عزیز و بزرگوں، ہم کو اس موقع پر سب سے پہلے اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے دامن کو تھامنا ہے، اللہ کے حکموں پر چلنے والا ہونا ہے۔ زندگیوں میں نماز نہیں ہے ہماری، نماز 5 وقت کی پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ کی مدد کیسے نازل ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو پہلے، ایسی مصیبت کے وقت میں، ایسے عذاب کے موقع پر اللہ کی شان میں کوئی قسم کا گستاخی کا جملہ نہ نکلنا، اللہ سے بیزاری کا جملہ نہ نکلنا، اس کے بعد نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ قرآن کہتا ہے، قرآن پر یقین ہے نا، ہے کہ نہیں؟ قرآن پر، اور سورہ بقرہ میں یہ آیت موجود ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو، صبر کے ساتھ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ دوسرے جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کافروں، مجرموں، ظالموں، گنہگاروں پر نماز مشکل ہے، ان کو نماز مشکل ہے، ان کے لیے نماز بوجھ ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان پر نہ بھاری نہیں ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو رات میں بستر میں نیند نہیں آتی ان کو، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مصیبتوں کے وقت میں تمہیں اللہ کی مدد چاہیے، تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ آج اس مجلس میں عہد کرو میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، کرو بھائی عہد، پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے، 2 رکعت نماز پڑھ کر سڑک میں اترنے سے پہلے، احتجاج کے لیے سڑک میں اترنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے صلاۃ الحاجت کی اللہ کے پاس درخواست داخل کرو، اللہ کی بارگاہ میں درخواست داخل کرو۔ آپ نے بہت مرتبہ درخواستیں داخل کی ہوں گی، بہت سے کلکٹر آفیسوں میں، کارپوریشن آفیسوں میں، کالجز میں، ملازمت کی جگہوں میں درخواست آپ نے دی ہوں گی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے اللہ کی بارگاہ میں داخل کرو درخواست، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر، اللہ تیرے گھروں کا مسئلہ ہے، تیرے قرآن پڑھانے کی جگہوں کا مسئلہ ہے، تیرے بیواؤں یتیم بندوں کا مسئلہ ہے، یتیم بچوں کا مسئلہ ہے، وقت کی پراپرٹیوں کا مسئلہ ہے، یا اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، یہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اگر ان ظالموں پر ہدایت نہیں ہے تو ان کو اللہ ایسا نیست نابود فرما، ایسا ذلیل فرما کہ ہمارا بچہ ان کو اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ بہت مرتبہ یا اللہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ان ظالموں کو کالر چڑھاتے ہوئے، ان ظالموں کو یہ کہتے ہوئے کہ 1 انچ پیچھے نہیں جائیں گے ہم، غرور سے کہتے ہوئے ہم نے سن لیا۔ بہت مرتبہ ان کے غرور کو دیکھ لیا، بہت مرتبہ ان کے تکبر کو دیکھ لیا، بہت مرتبہ ان کی شان و شوکت کو دیکھ لیا۔ یا اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے تیرے سامنے درخواست کرتا ہوں، تو پروردگار ہے، تیرے ہاتھ میں ساری قدرت ہے، یا اللہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، ان ظالموں کو نیست و نابود کر کے جس عزت کے نشانے پر وہ بیٹھے ہیں وہیں سے ذلیل کر دے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، دعاؤں میں بہت طاقت ہے، اور قرآن کی بات پر یقین رکھو۔ قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعہ مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جاتے ہیں، اور اللہ جس کے ساتھ ہو گئے اس کا سارا مسئلہ حل ہے۔ ارے ہمارے ساتھ دنیا کا کوئی ذرا بڑا عہدیدار کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ہمارے مسئلے منٹوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز پڑھ کے صبر کرو،
میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا. کون کون پڑھیں گے 2 رکعت نفل نماز میں؟ 2 رکعت نفل نماز پڑھو، پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں درخواست داخل کرو. تیسرا کام قرآن کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ایمان والوں کی پہچان بیان کیا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم آزمائیں گے، ہمارے ایمان والے بندوں کو آزمائیں گے، ایمان والی بندیوں کو آزمائیں گے، ایمان والے بوڑھوں کو آزمائیں گے، ایمان والے جوانوں کو آزمائیں گے، ایمان والوں کے مالداروں کو آزمائیں گے، ایمان والوں کے غریبوں کو آزمائیں گے. ان آزمانے کے وقت میں ایمان والے اللہ تعالیٰ سے بیزارگی کا اظہار نہیں کرتے، بغاوت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوتے، بلکہ وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. میرے عزیز دوستو پڑھو سب، ہم سب ایمان والے ہیں. ہم کو بڑی خبر ملی ہے، اس سے بڑی خبر کیا ہو سکتی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ قرآن کے حکم کو مٹانے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. اس سے بڑی خبر کیا ہو سکتی ہے؟ پڑھو سب انا للہ وانا الیہ راجعون. اور اللہ کے نبی نے ساتھ میں دعا سکھائی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. میرے عزیزوں اس دعا کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے جو کھویا ہے وہ مل جائے گا. یہ تو میں نے کہا، یہ اللہ کو منانے کے اور اسباب کے درجے میں مجھے کرنا کیا ہے، آپ کو کرنا کیا ہے. اسباب کے درجے میں ابھی ہمارے بزرگوں کے طرف سے، ہمارے اکابرین کے طرف سے، آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورڈ کے طرف سے، جمعیت کے طرف سے، دوسرے ذمہ دار تنظیموں کے طرف سے آواز آئے گی، آپ کے کانوں میں پہنچے گی. لوگوں اترو سڑکوں میں، پرامن طریقے سے ہم اس بل کی مخالفت کر کے احتجاج درج کریں گے. اس کے لیے سڑکوں میں اترنے کے لیے آپ کو دعوت دی جائے گی، آئے گی آواز آج کل میں آپ کے سامنے. آپ اس وقت اپنی کاروبار کو، اپنی مصروفیات کو، اپنی ضروریات کو ذرا آگے پیچھے کر کے اس میں اترنا ہوگا. اور جو لوگ کہتے ہیں نا، بات پہلے بھی شروع میں کہہ کے بات بدل گئی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ حضرت، پورا ہو گیا مسئلہ، کیا فائدہ، بزدلانہ حرکت ہے، سبق حاصل کرو. اس سے پہلے ہمارے اس ملک میں جب کسان مخالف قانون بنا تھا تو کسانوں نے 1 سال تک احتجاج کیا، سڑکوں پر اترے، آندولن کیا، تو حکومت کو قدم پیچھے ہٹانا پڑا. انشاءاللہ اس میں بھی ایسا ہوگا، بولو انشاءاللہ اس میں بھی ایسا ہوگا، پیچھے قانون کو واپس لینا پڑے گا. اور فائدہ کیا پوچھتے ہیں نا آپ لوگ، فائدہ ایک تو انشاءاللہ یہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے گلی گلی پر، سڑک پر، ہر چوراہے پر جب مسلمان اتر کر اس بل کی مخالفت کرے گا تو یہ میڈیا کا دور ہے، یہ واٹس ایپ کا دور ہے، یہ یوٹیوب کا دور ہے. سیکنڈوں میں ساری دنیا میں خبر جائے گی مسلمانوں کے اوپر ایسا ظلم ہو رہا ہے. اب یہاں کے بادشاہ جاتے ہیں نا ہمارے مسلمان ملکوں میں، جا کر گلے ملتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں، ان کو شاباشی دیتے ہیں، شاباشی لیتے ہیں، عزت دیتے ہیں. ان تک خبر پہنچے گی کہ ہمارے بادشاہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. تمہارے جیسے مسلمان بھائی، تمہارے جیسے کلمہ پڑھنے والے بھائی، تمہارے جیسے نماز پڑھنے والے بھائی، تمہارے جیسے سجدہ کرنے والے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ کیا مذاق کیا جا رہا ہے، یہ خبر ان تک پہنچے گی. شرم آئے گی، اس کے بعد وہاں جاتے ہیں. اور تیسری بات میں آپ کو کہوں، کوئی گنڈا آپ کو یہ کہہ دیں کہ فلاں تاریخ میں تمہاری پراپرٹیوں پر میں قبضہ کرنے کے لیے آتا ہوں، کیا کرتی تھی کر لو جی. کر کیا کریں گے آپ، کیا کریں گے جی؟
उन बहुत बड़े ताकतवर, बहुत बड़े कुवत वाले, इस वजह से छोड़ को ज्यादा लेंगे, बल्कि खामोश हाथ बनने बैठ जाते हैं। नहीं, उन्हें आकर कब्जा करके उठा लेकर चले गया तो जान दे छोड़ करके बैठ जाते हैं। क्या करते हैं तुम्हें? उन्हें वक्त का कितना बड़ा गुंडा, कितना बड़ा डाकू क्यों नहीं रहते? तुम्हारा कब्जा करने से पहले कितना हो सके उतना उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, वाविले मचाएंगे। आपको मालूम है इसे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, फिर भी रोना धोना नहीं छोड़ेंगे, फिर भी लोगों के पास जाकर उसके बारे में बोलना नहीं छोड़ेंगे, फरियाद करना नहीं छोड़ेंगे, मदद मांगना नहीं छोड़ेंगे। और उठाकर ले चला गया, तुम्हारी प्रॉपर्टी कब्जा करके ले चला गया तो खामोश बैठ जाते ही था। गली गली में फिरकर उसके बारे में बोलते रहेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, मेरा इतना बड़ा आदमी होकर मेरी प्रॉपर्टी लेकर चले गया, मेरे जमीन कब्जा कर लिया, मेरा घर कब्जा कर लिया, मेरा खेत कब्जा कर लिया। कितना बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये तुम्हारी प्रॉपर्टी के बारे में तुमने इतना ख्याल है, इतना ख्याल है। ये पूरी उम्मत की प्रॉपर्टी है भाई, वो कमाल पूरी उम्मत का। और इस्लाम का कानून, कुरान में इस कानून को बयान किया गया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून में। और मेरे नबी और आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त के बारे में मसाइल बयान किए, रहनुमाई फरमाई। अब उसके बारे में बहुत मुमकिन है बड़ी ताकतवर कौम, बड़ी ताकतवर पार्टी, बड़ी ताकतवर हुकूमत, जिसके सामने उसकी बैसाखी में चलने वाले, उसकी मदद में चलने वाले भी डर कर घुटने टेक दिए उसके सामने। और बहुत बड़ी ताकत है। वो आकर हमारे सामने हमारी प्रॉपर्टियों पर कब्जा करके चले गया तो बैठ जाते क्या? जबकि मेरी छोटी प्रॉपर्टी में छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो एक से कैसे छोड़ेंगे? वो लेता है तो हमसे छीन कर ही लेना पड़ेगा, हम खुशी से नहीं देंगे, हम खुशी से इस कानून को नहीं मानेंगे, हम उसके पास एक सिलेंडर नहीं होंगे। हमारी ताकत जितना है उतना करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, इस बिल की मुखालफत करेंगे। अल्लाह की मदद हमारे साथ है, पूरा अपोजिशन हमारे साथ है, बहुत से गैर मुस्लिम भी हमारे साथ हैं, और सबसे बड़ी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है। उसके सामने किसी की बादशाहत, उसके सामने किसी की हुकूमत, उसके सामने किसी की ताकत नहीं चलती जी। फिरौन जैसी ताकत दरिया में डूब गई, कारून जैसा मालदार जमीन में धंस गया, अबू जहल जैसा गुंडा जलील हो गया मैदानी जंग में। कौन सी बड़ी बात है इनके बारे में हम डरने के लिए? जरूरत इस बात की है जब बड़ों की तरफ से अगर हमें ऐलान करें, आवाज दें, तो सड़कों में हमको उतरना होगा, हमारे बुजुर्गों को भी उतरना होगा, हमारे बड़ों को भी उतरना होगा, हमारे जवानों को भी उतरना होगा। अगर आवाज दें घर की मस्तूरात के बारे में, अगर आवाज दें तो उनको भी निकालना होगा, हिजाब के साथ, पाबंदों के साथ। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि मुझे एक तो अल्लाह ताला से, आपको भी मुझे भी एक तो अल्लाह ताला से मदद तलब करना है नमाज पढ़ के। दूसरा जो है असबाब के दर्जे में हमारे बुजुर्गों की तरफ से जो हिदायतें आएंगी उस पर अमल के लिए तैयार रहेंगे। हरगिज ये ना सोचे कि ये मेरे जाती मसला नहीं है, मेरे घर का मसला नहीं है, मेरे खानदान का मसला नहीं है, मेरे प्रॉपर्टियां तो महफूज हैं, मेरे प्रॉपर्टियां तो महफूज हैं, मेरी नौकरी तो महफूज है, मेरी तिजारत तो महफूज है, बस बोल के सोचने की बात नहीं है। जब पूरी उम्मत की प्रॉपर्टी छीनने के लिए तैयार है तो फर्दन एक एक आदमी की गर्दन खींच कर लेने के लिए कितनी बड़ी बात होगी उनको? इसमें कोई मसला होगा क्या उनको? पूरी उम्मत में कितने कितने ताकतवर लोग हैं, कितने लीडरान हैं, कितने हुक्मरान हैं, सबको उठाकर फेंक के उम्मत की प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार है, तो एक एक आदमी का क्या होगा? इसलिए सब के सब इसको अपना मसला समझकर, शरीयत का मसला है, शरीयत का मसला हमारा मसला है, इस्लाम का मसला हमारा मसला है, कुरान का मसला हमारा मसला है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मसला हमारा मसला है। हम सबको मुत्तहिद होना होगा, हम सबको क्या होना होगा? मुत्तहिद होना होगा, एक होना होगा। यकीनन हमारी पार्टियां अलग होंगी, यकीनन हमारे मसलक अलग होंगे, यकीनन हमारे नमाज के तरीके अलग होंगे, कोई ऊपर बनता होगा, कोई नीचे बनता होगा। हमारे दरमियान
فروعی اختلافات ہوں گے، پارٹی اور تنظیم کے اختلافات ہوں گے، اس مسئلے میں کلمے کی بنیاد پر سب کو ایک ہونا ہوگا، ہوں گے انشاءاللہ، کلمے کی بنیاد پر ایک ہو کر انشاءاللہ اس کو ہم آگے بڑھیں گے، قدم نکالیں گے، سڑکوں پر اتریں گے، ورنہ میرے عزیز و بزرگوں ایک ایک مسئلہ کر کے ایک ایک کر کے مٹا کر ہمارا حال بھی وہ سمرقند اور بخارا کی طرح کر دیا جائے گا۔ ہمارے سامنے تاریخ ہونے کے باوجود تاریخ سے سبق حاصل نہ کریں اور اس کے بعد ہم آرام سے رہے تو پھر وہی حالت ہو جائے گی جو اس سے پہلے تاریخ میں لوگوں کی تباہی کا حال ہم نے پڑھا ہے۔ ان کو دیکھو تاریخ پڑھ کے ہمیں مٹا رہے ہیں، تاریخ پڑھ کے ہمیں مٹا رہے ہیں، تو ہم تاریخ پڑھ کر مٹنے سے ہمیں بچنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو طریقہ آپ نے اپنا لیا اور ہم نے اپنا لیا کہ رمضان کے نمازی بن گئے تھے، رمضان کے مسلمان ہو گئے تھے، اللہ کے واسطے اس سے توبہ کریں، اللہ کے واسطے اس سے توبہ کریں۔ یہ حالات جتنے آ رہے ہیں نا جی، یہ سب کے سب ہماری بے نماز چھوڑنے کی نحوست کی وجہ سے، ہماری نماز چھوڑنے کی نحوست کی وجہ سے۔ کیا چلے جاتا ایک دن میں 5 وقت کی نماز کے لیے 15 منٹ نکال لیے تو کیا چلے جاتا ہمارے، جاتا تو کچھ نہیں، آتا بہت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ یہاں کامیابی کی طرف۔ کامیابی اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر کیسا دیتے ہیں دیکھو، ذرا نماز کی پابندی شروع کر لو۔ یہ جو طریقہ اپنائے ہیں رمضان ہوتے ہی مسجدیں خالی ہو جانا، رمضان ہوتے ہی مسجد نمازوں کو چھوڑ دینا، یہ طریقہ چھوڑ دو، نماز پڑھنے کی فکر کرو۔ نماز سے اللہ تعالیٰ بہت سی برکتیں، بہت سی عزتیں دیں گے۔ قوم مسلمان کو عزت اگر چاہیے، قوم مسلمان کو اگر عزت چاہیے تو عید کے دن یا رمضان میں جیسے مسجدیں بھری رہتی ہیں، جمعے کے دن جیسے مسجدیں بھری رہتی ہیں، ویسے 5 وقت کی نمازوں میں مسلمان مسجدیں بھر کر پڑھیں گے تو قوم مسلمان کو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے انشاءاللہ۔ پڑھیں گے نماز، پھر اثر میں دیکھیں گے تو پھر خالی ہو جائے گی مسجد، نہیں خالی کریں گے، پڑھیں گے نماز۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک،